السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیاری بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم سورہ یونس 26 نمبر کی آیت سے آگے پڑھیں گے ہندی میں۔ میں نے ہندی اور انگلش دونوں میں قرآن سیریز چالو کری ہوں، تو آپ ضرور سنیے، ہندی میں بھی سن سکتے ہیں اور انگلش میں بھی سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ دونوں لینگویج میں مکمل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے جلد سے جلد۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اپنایا ان کے لیے بھلائی ہے، اور ساتھ میں مہربانی بھی۔ ان کے چہروں پر کالک اور رسوائی نہ چھائے گی، وہ جنت کے حقدار ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائی کمائی ان کی برائی جیسے ہے ویسے ہی وہ بدلہ پائیں گے، رسوائی ان پر چھا جائے گی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا جیسے رات کے کالے پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے حقدار ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے بیچ سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے بیچ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے سچے مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ یہ سننے اور دیکھنے کی طاقت کس کے اختیار میں ہے؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس دنیا کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے؟ جو ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی، دیکھو اس طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پیدائش کی شروعات بھی کرتا ہو اور پھر اسے دہرائے بھی؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو پیدائش کی شروعات بھی کرتا ہے، اسے دہراتا بھی ہے۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف عقل اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر گڑھ لیا گیا، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کائنات کے بادشاہ کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود رچ لیا ہے؟
کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچائی ہو تو ایک سورہ اس جیسی رچ لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی پکڑ میں نہیں آئی اور جس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلائے چکے تھے۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا چاہے وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ ان میں بہت سے لوگ جو ہے تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا چاہے انہیں کچھ نہ سوجھتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی مانو یہ صرف ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت ثابت ہو جائے گا کہ حقیقت میں بھاری گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور ہرگز وہ سیدھے راستے پر نہ تھے۔ جن برے نتیجوں سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کو کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لے، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے رسول ہے، پھر جب اس کی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہارے یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا فائدہ اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی پر ٹکا ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت ہی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائے؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کی مانگ کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کے بدلے سوا اور کوئی بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا حقیقت میں یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظاہر ہونے سے روک دو۔ اگر ہر اس آدمی کے پاس جس نے ظلم کیا ہے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر تیار ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے بیچ پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر زیادہ تر انسان جانتے نہیں ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت،
اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو روزی اللہ نے تمہارے لیے اتاری ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹ گڑھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سنتے ہو، اور لوگوں، تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، تو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی پرہیزگاری کا رویہ اپنایا، ان کے لیے کسی ڈر اور دکھ کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے دیکھی نہ کرے۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جان لو، آسمانوں میں بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود کے گڑھے ہوئے شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے بوم اور گمان کے پیچھے چلنے والے اور صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے، اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کے پیغام کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس بات کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے نبی، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیابی نہ پائیں گے۔ دنیا کی کچھ دنوں کی زندگی میں مزے کر لے، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جسے وہ کر رہے ہیں اس کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے سورہ یونس کی 26ویں آیت سے 70 تک پڑھے ہیں، 26 سے 70 آیت تک پڑھے ہیں۔ یہ اس کے معنی ہے کہ اللہ بتا رہا ہے سورہ یونس میں کہ کس طرح لوگ کفر کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ کس طرح سے ان کو دے گا۔ تو جیسے کہ جو بھی ہم کریں گے اس کا بدلہ ہمیں اس حساب سے ملے گا۔ نیکی کا بدلہ نیکی ملے گی، اور کفر کا بدلہ جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں آپ آگے بھی قرآن کے معنی سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔